اللہ الرحمن الرحیم۔ سامی نذیر احتشام ارشاد باری تعالی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ باطل نظریہ یہ بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، کیونکہ بتوں کی پوجا کرنا یہ بھی جرم ہے اور شرک ہے، اور اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔ دوسرا، پھر ان کو اللہ کے ہاں سفارشی ماننا جو ایک بے جان جسم پتھر کی مانند نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اے حبیبی نے کہہ دو کیا تم اللہ کو وہ بتا رہے ہو جو آسمانوں میں وہ نہیں جانتا اور نہ زمین میں، حالانکہ اللہ رب العزت وہ زمین و آسمان کے تمام علوم جانتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بتوں کی مذمت اور ان کے پجاریوں کی مذمت بیان ہوئی اور ان کے باطل نظریہ بیان ہوا، اور کچھ احباب یہ بتوں والی آیاتیں بیان کر کے اللہ کے نیک بندوں پر چسپاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جیسے کفار مکہ اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ کے نیک بندوں کو ماننا بھی یہ بھی ایسے ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، ایک تو اللہ کے نیک بندوں کو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے۔ رب رہا، رب کے یہ بندے ہوئے، اور رب العالمین کے ہاں مقرب مقبول ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو مقرب مقبول ہو اس کا عظمت اور شان ہوتی ہے۔ رب اپنے پیاروں کی بات ٹالتا نہیں، قبول فرماتا ہے۔ اور پھر جہاں تک اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کا، انبیاء اور کاملین کا اللہ کے ہاں شفاعت کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے، جیسا کہ آیت الکرسی میں پڑھا جاتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں کون شفاعت کر سکتا ہے مگر وہی جسے اللہ اذن عطا فرماتا ہے۔ اللہ بتوں کو بھی اذن نہیں دے گا اور نہ بتوں کے پجاریوں کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، علماء کو اللہ رب العزت یہ شفاعت کا اذن، اجازت عطا فرماتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس میں اللہ رب العزت کی پاکی کا بیان ہے کہ جو بت پرست یا مشرکین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب کو نہیں مانتے اور پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام شریکوں سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک امت، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اس پر بھی گفتگو ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے
کشتی سے اترنے سے پہلے پہلے تک جو ہے ساری امت ایک ہی دین پر قائم تھی، اور جب کشتی سے اترے اب وہ دنیا میں انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ جس رب نے انہیں وہ طوفان نوح سے بچایا جو اس وقت طوفان آیا تھا، اب وہ اللہ کی مزید شکر ادا کرتے اور اللہ رب العزت کے ہو کر ہی رہ جاتے، لیکن پھر انہوں نے آ کر اپنی عقل کے پیچھے چل پڑے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اختلاف انہوں نے ڈالا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ تک یہ سلسلہ ایک ہی دین پر ساری امت رہی، پھر اس کے بعد عمر بن لحی جو عرب کا ایک شخص تھا جس نے عرب کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بت ایجاد کیے، اور انہوں نے کہا وہ بڑا خدا ہے معاذ اللہ، یہ چھوٹے ہیں، ان کو تم پوجو گے تو پھر رب تک بھی پہنچ جاؤ گے، تو اس طرح کے عقائد گھڑے اور پھر وہ اس کے پیچھے چلے اور اختلاف ڈالا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تمہارے رب کی جانب سے ایک کلمہ سبقت نہ کر چکا ہوتا اور وہ مہلت دینے کا یا قیامت کا دن مقرر نہ کیا جا چکا ہوتا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، جزا اور سزا دینے کے لیے یہ دن مقرر نہ کیا جا چکا ہوتا تو لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، ضرور ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت سے یہ بھی مجھے سبق ملا کہ بندوں کو بات بات پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور اختلاف کب تک نہیں ہوتا جب تک بندے کے دل میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو، اور جب فرما برداری اور اطاعت نہ کرنا چاہتا ہو پھر اس وقت خواہشات کے پیچھے چل کر وہ اختلاف کرتا ہے کیونکہ اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا۔ فرمایا آیت نمبر 20 میں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل کی گئی۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک غیب تو اللہ کے پاس ہے، فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مشرکین اور کفار کی ایک ہٹ درمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ دلیل سے اپنی بات منوانے کے قابل نہ رہے، حجت ماننے کے بھی قابل نہ رہے، حضور نبی کریم علیہ السلام معجزات لے کر آئے، قرآن مجید کی آیاتیں تلاوت فرماتے، اگر وہ ماننے والے ہوتے تو قبول کر لیتے، لیکن بجائے ماننے کے قبول کرنے کے ان کے ہاں حد درمی اور سرکشی تھی، تو اس واسطے جب وہ دیکھتے کہ لاجواب ہو گئے تو بجائے اپنی شرمندگی کے آگے سے وہ کہہ دیتے کہ اس پر بھی کوئی آیت آپ پر کیوں نہیں نازل کی گئی، حالانکہ جو آیاتیں نازل ہو چکی ہیں ان پر ایمان نہیں لائے، اب اگلی کا مطالبہ کر کے وہ بے جا اور بے تکی بات کر رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے فرمایا حبیب پھر آپ انہیں کہہ دو انما الغیب للہ، بے شک غیب تو اللہ کے لیے ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ کے لیے غیب بیان ہوا، اس کا یہ مطلب جو لوگوں نے آج سمجھ رکھا یا بیان کرتے پھرے کہ حضور غیب نہیں جانتے، یہ لفظ کسی کا بھی یہاں ترجمہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کے لیے غیب ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ حضور بھی غیب نہیں جانتے۔ یہ نفی کرنا یہ جملہ کہاں سے ثابت ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کا پس منظر آپ نے سماعت کرنا کہ یہ مشرکین جب ہر درمی پہ اترتے تو یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ان کو کون کون سی بات کا آپ جواب دیں گے، آپ یہی کہہ دیں انما الغیب للہ، بے شک اللہ کے لیے غیب ہے۔ تو مجھ پر بار بار تم اعتراض کرتے ہو کہ آیت کیوں نہیں نازل ہوئی، فلاں کیوں نہیں ہوا، یہ میرے رب کی مرضی ہے جب وہ نازل فرمائے گا۔ اور چونکہ یہ معنی نکالنا کہ حضور غیب نہیں جانتے، یہ اس آیت کا
نہ لفظ کوئی ایسا ہے جس کے لیے ترجمہ ہو، بلکہ اس آیت کے بھی مخالف ہوگا جس آیت میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ تم جیسوں کو غیب پر مطلع فرما دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ رب العزت اپنے غیب کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں اللہ کے نبیوں کے لیے غیب کا اثبات ہو رہا ہے، لہٰذا قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح، اللہ غیب از خود جانتا ہے اور اس کو کسی نے غیب کا علم نہیں دیا، وہ ذاتی علم غیب اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ نے جو نبیوں کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا ہے، ان کا علم غیب عطائی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی اس پر متعدد آیاتیں ہیں، جس طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سورہ نساء میں ہے کہ اے حبیب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم سے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ الذی آیت نمبر 21 سے کل بیان ہوگا۔